آج میرا موضوع ہے فرینڈس، مومنوں کی ملاقات اور بیماروں کی عیادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتبر حدیثوں میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے رضا جوئی کے لیے کسی برادر مومن کی ملاقات کو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ 70,000 فرشتے اس پر مقرر فرما دیتا ہے کہ جب تک وہ اپنے گھر پلٹ کر آئے اسے آواز دیتے رہیں کہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بہشت تیرے لیے مبارک ہو۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک فرشتے کو زمین پر بھیجا اور وہ فرشتہ ایک شخص کے پاس پہنچا جو ایک مکان کے دروازے پر کھڑا ہوا مالک مکان سے اندر آنے کی اجازت مانگتا تھا۔ فرشتے نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے مالک مکان سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اللہ اس کی ملاقات کو آیا ہوں۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ اس کے سوا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ فرشتے نے کہا مجھے خدا تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے، وہ تجھے سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تجھ پر بہشت کو واجب کیا، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کو جائے تو ایسا ہے گویا وہ میری ملاقات کو آیا، اور اس کا ثواب یعنی بہشت میرا ذمہ ہے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص کسی برادر مومن کی ملاقات کے لیے اس کے مکان پر جائے تو خدا تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تو میرا مہمان ہے اور میری ہی ملاقات کو آیا ہے، اور تیری مہمانداری میرے ذمہ ہے، اور چونکہ تو اپنے برادر مومن کو دوست رکھتا ہے لہٰذا میں نے تجھ پر بہشت واجب کر دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو مومن اپنے برادر مومن کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلے خداوند عالم ایک فرشتے کو اس پر مقرر فرماتا ہے کہ ایک پر کو اپنے زمین پر بچھائے اور دوسرے سے اس کے سر پر سایہ کرتا جائے یہاں تک کہ وہ اس مومن کے گھر پہنچ جائے۔ اس وقت خدا جبار اس کو آواز دیتا ہے کہ تو نے میرا حق ادا کیا اور میرے پیغمبر کی سنت کی پیروی کی، لہٰذا مجھ پر لازم ہے کہ تیرا حق ادا کروں، تو مجھ سے سوال کر کہ میں تجھے عطا کروں، خواہ میرا نام لے کر پکارے کہ میں تیری دعا قبول کروں، خواہ خاموش رہ کر ابتدائے رحمت میری ہی طرف سے ہو۔ جب یہ بندہ مومن واپس آتا ہے تو وہی فرشتہ اپنے بالوں پر سے سایہ کیے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلا آتا ہے۔ جب یہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے بندے تو نے میرے حق کو عظیم سمجھا، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں بھی تیری عزت کروں، لہٰذا میں نے تجھ پر بہشت واجب کیا اور اپنے بندوں کے بارے میں شفاعت کرنے کا حق تجھ کو عنایت کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ کسی برادر مومن کی ملاقات کے لیے جانا 10 مومن بندوں کے آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور ایک بندہ مومن کے آزاد کرنے کا یہ ثواب ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت نے داؤد ابن سرحان سے فرمایا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچائیو اور یہ کہہ دیجیو کہ خدا اس بندے پر رحمت کرتا ہے جو کسی دوسرے کے پاس بیٹھ کر ہماری حدیثیں یاد کرتا ہے، کیونکہ ان دو کے ساتھ میں تیسرا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے واسطے طلب مغفرت کرتا ہے، اور جب تم ایک دوسرے سے ملتے ہو
ہو اور ہماری حدیثوں کا ذکر کرتے ہو تو اس ملاقات اور ذکر کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا دین و مذہب تمہارے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ہماری حدیثوں کا ذکر کرے اور ہم کو یاد کرے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ تم ایک دوسرے کے گھر ملاقات کے لیے جاؤ کہ اس سے ہمارا دین زندہ ہوتا ہے اور خدا اس پر رحمت کرے جو ہمارے مذہب کو زندہ رکھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خوشحال ان کا جو رضا خدا کے لیے آپس میں دوستی رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے بہشت میں یاقوت سرخ کا ایک ستون پیدا کیا ہے اور اس ستون پر 70,000 محل بنائے ہیں اور ہر محل میں 70,000 غرفہ ہیں، اور یہ سب خدا نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں جو عند اللہ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ہم پر احسان نہ کر سکے وہ ہمارے شیعوں میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ نیکی کرے کہ اس کے ذمہ اعمال میں وہی ثواب لکھا جائے گا جو ہمارے ساتھ نیکی کرنے سے لکھا جاتا ہے، اور جو ہماری ملاقات کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ ہمارے شیعوں میں سے نیک لوگوں کی ملاقات ہو جائے تاکہ اس کے لیے ہماری ملاقات کا ثواب لکھا جائے۔ معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص کسی بیمار مسلمان کی عیادت کو جائے، اگر صبح کے وقت گیا ہے تو شام تک، اور اگر شام کے وقت گیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے گھر پلٹ کر نہیں آتا اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص کسی مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے رحمت الہی اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور جب اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے رحمت الہی اس کا احاطہ کر لیتی ہے، اور جب وہاں سے واپس آتا ہے تو خدا تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے کہ دوسرے دن اسی وقت اس پر درود بھیجیں، اس کے لیے طلب مغفرت کریں اور یہ کہتے رہیں کہ خوشحال تیرا بہشت تیرے لیے مبارک ہو، اور اس کو بہشت میں اتنی وسیع جگہ عنایت فرماتا ہے کہ سوار 40 برس تک اس میں گھوڑا دوڑا سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص خدا کی رضا جوئی کے لیے کسی بیمار مومن کی عیادت کرے خدا تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا کہ وہ قبر میں اس کی عیادت ہوائے اور قیامت تک اس کے لیے طلب مغفرت کرتا رہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے خدا تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے کہ قیامت تک ہمیشہ اس کے گھر میں آ کر خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس و تہلیل بجا لایا کرے اور ان سب کے ذکر کا نصف ثواب اس کے ذمہ اعمال میں رہا کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آنکھیں دکھنے میں عیادت نہیں ہوتی اور بیماری کی ابتدا میں 3 دن متواتر عیادت چاہیے، بعد اس کے 1 دن بیچ کر کے، اور جب بیماری زیادہ طول پکڑے تو بیمار کو اس کے بال بچوں میں چھوڑنا چاہیے اور اس کی عیادت نہ کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ تو کوئی سیب یا بہی یا ترجی یا خوشبو یا اور اپنے ساتھ لیتے جاؤ کہ ان چیزوں سے بیمار کو راحت پہنچتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ عیادت کامل یہ ہے کہ بیمار کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کی صحت کے لیے دعا کریں اور جلد اٹھ آئیں، کیونکہ احمقوں کی عیادت بیمار کو اپنی بیماری سے زیادہ گراں گزرتی ہے۔ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ عیادت کرنے والوں میں اس شخص کا ثواب زیادہ ہے جو جلدی اٹھائے، سوائے اس صورت کے کہ بیمار خود اس کا بیٹھنا پسند کرے اور اس سے بیٹھے رہنے کی درخواست کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگی؟
پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور آپ لوگوں کو اور کس ٹاپک پہ چاہیے وہ مجھے کمنٹ کریے، تاکہ میں اور اچھی اور آپ لوگوں کے لیے ویسے ہی ویڈیو بنا کر پیش کروں اور سامنے لا سکوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔